صرف 1 منٹ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی اچھا دوست، آپ کا دفتر کا کوئی ساتھی، آپ کی ٹیم کا کوئی جونیئر ممبر، آپ کا کوئی محلے دار، کوئی بھی آپ کا جاننے والا کسی ایسی شدید پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دوست کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس پریشانی کو کھل کے بیان نہیں کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے. لیکن وہ لمحہ ایسا یقیناً ہوتا ہے جہاں آپ جیسے ایک مخلص دوست کی بڑی شدت سے ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو کچھ سہارا دے سکے، ان کو کچھ تقویت دے سکے اور انہیں اس پریشانی سے باہر نکلنے میں مدد کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی اپنی پریشانی بیان ہی نہیں کر رہا ہے، یا اگر کبھی آپ نے اشارتاً کچھ پوچھنے، کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس سے آپ کو ٹال دیا، تو یہ پہچانا کیسے جائے کہ یہ آدمی سخت پریشانی کا شکار ہے اور اس کو کسی اچھے دوست کی مدد کی ضرورت ہے؟ پہلے تو میں آپ کو 10 علامتیں بتاؤں گا جس پر اگر آپ کی نظر ہوگی تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ بظاہر ہنستا مسکراتا دوست شاید کسی شدید پریشانی کے شکار ہے، اور غالباً اس کا اظہار کرنا اس کو زیادہ پسند بھی نہیں ہے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت ہوتی ہے کہ اس کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا. آپ ہمیشہ سے جانتے تھے، سالوں سال جانتے تھے، لیکن اب جو اس کا ایک عجیب سا رویہ ہو گیا، بغیر کسی وجہ کے چڑچڑا ہو جانا، لوگوں سے لڑنے لگنا، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. کسٹمر کے ساتھ مس بیہیو کرنا، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رویہ کیوں تبدیل ہوا؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ شاید آپ کے اس ساتھی کو کوئی ایسی پریشانی لاحق ہے جس کا وہ اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہے. اور دوسری اہم چیز دفتر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اچانک اس کی کارکردگی میں بڑی کمی آ گئی ہے. یہ کام تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اب یہ 3 دن سے لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیشہ غلطی کر کے لے کے آ رہا ہے، پھر میں ٹھیک کر رہا ہوں، پھر غلط کر رہا ہے، پھر میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہ جو اس کی کارکردگی میں بہت اچانک کمی آ گئی. کسی بھی آپ کے فیملی کو کوئی بچہ ہے، پہلے چیزوں کو جتنی جلدی وہ پک کر لیتا تھا، اب وہ اتنی جلدی پک نہیں کر پاتا ہے. 4 دفعہ باتیں کہنی پڑتی ہیں اسے، تب جا کے وہ کام کرتا ہے. یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں کہ اندر ہی اندر اس کے کچھ پک رہا ہے جس کو وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن شدید پریشانی کا شکار ہے. ایک تیسری اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ظاہرہ جو حالت ہے اس کی، وہ اس کی عمومی حالت سے ہٹ کے، مثلا شیو بڑی ہوئی دفتر آ گئے، کپڑوں میں استری نہیں ہے، جوتے میں پالش نہیں ہے، یہ اس کا اسٹائل نہیں تھا. آپ اچانک یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے جو ہے نا کچھ کپڑوں کی طرف سے خیال نہیں رکھ رہا ہے، کچھ اپنے بالوں کی طرف سے خیال نہیں کر رہا ہے. یہ اس کا اسٹائل نہیں تھا. یہ ظاہر ہی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اتنی بڑی پریشانیاں لاحق ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب اس کو لگ رہی ہیں جس پر وہ اتنی توجہ نہیں دے پا رہا ہے. چوتھی چیز میں نے دیکھی کہ ان لوگوں کی پھر حاضری میں بڑی کمی آتی ہے. دیر سے آ رہے ہیں، جلدی جا رہے ہیں، چھٹی بھی چھٹیاں کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے. تو یقیناً کوئی گھر کی ایسی پریشانیاں ہیں جو وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہیں. پانچواں بھی دیکھیں گے کہ عجیب و غریب رویہ کہ بات کرتے کرتے اچانک بھڑک اٹھتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی بڑا مظلوم ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ علامت ہے کہ آدمی کسی آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا ٹیم کا جونیئر ممبر کسی ایسی پریشانی مبتلا ہے جس میں آپ کو کچھ توجہ کرنی پڑے گی. چھٹی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. سب پکنک پہ جا رہے ہیں مگر یہ سار کر رہے ہیں، نہیں میں نہیں پکنک پہ جا سکتا، مجھے بہت سارے کام ہیں. اچھا، 1 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، جو ایسی تقریبات ہیں جہاں سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی موجودگی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے، جو بڑی کھلتی ہے. تو یہ تنہائی پسندی اندر ہی اندر کچھ پک رہا ہے، تبھی یہ آدمی اتنا اچانک تنہائی پسند ہو گیا ہے. کبھی کبھار اگر آپ غور کریں گے تو ان کی گفتگو سے بھی کچھ باریک سے اشارے ملنے لگتے ہیں. بہت ہی زیادہ قنوعیت کی باتیں ہیں، کچھ نہیں رکھا ہے زندگی کے اندر، دیکھو نا اس کے ساتھ، کل چلتا پھرتا تھا اچانک دنیا چلا گیا. ایسی ایسی باتیں، اور بعض اوقات تو بہکی بہکی سی باتیں ہوتی ہیں جس کو اگر آپ کچھ ملائیں گے تو آپ کو پزل کے ٹکڑے ملنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ آدمی کچھ اب ایکسٹریم پہ جا رہا ہے، اس کی پریشانیاں جو ہے اس کو کسی انتہا کی طرف لے کے جا رہی ہیں. صحت کی طرف سے شکایات، اپنا کبھی اپنی صحت ان کی ہمیشہ خراب رہتی ہے جس کی میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صحت کی بہت ساری خرابیاں، السر کی بیماری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اگر یا کم سے کم اس پہ اضافہ ہوتا ہے، اس پہ
आग पे मट्टी का तेल का काम करती हैं। तो ऐसे लोगों पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। नवी जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि ये लोग अचानक तंबाकू का, सिगरेट का, हद तो ये है कि मावा और गुटखा, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। गोया फ़रार हासिल करना चाहते हैं। छोटा-मोटा तो खैर चलता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ी हर आदमी को नशा ही रहता है। लेकिन ये जो मुस्तकिल इस्तेमाल है और जो साथ-साथ जो इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बता रही थी कि आदमी किसी परेशानी की शिकार है। ये सुबह से चौथी दफ़ा इसने गुटखा खाना शुरू कर दिया है। फिर आपको कभी-कभी मुँह से तो नहीं कहते, लेकिन इनकी बातों से लगता ये है कि ये कुछ तसल्ली के 2 बोल कहीं से सुनना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? अगर वो आदमी परेशान नहीं है, तो उसको तसल्ली के बोल सुनने की इतनी परेशानी क्यों है? तो इन अलामतों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम ये होगा कि ये मामला आर्ज़ी नहीं है, मामला थोड़ा-सा लंबा है और ये आदमी वाक़ई कुछ ऐसी, मेरा दोस्त ऐसी परेशानियों का शिकार है, मेरा टीम मेंबर ऐसी परेशानियों का शिकार है, जिससे निकालना मेरा फ़र्ज़ है बतौर दोस्त के। मुमकिन है उसकी वजूहात माली भी हों और मुमकिन है वजूहात कोई ऐसी जज़्बाती भी हों जिसको वो डिस्कस करना चाहे। एट लीस्ट आप उसको हौसला दे सकते हैं कि वो अपने तौर पे फ़ाइट कर सके। तो सवाल ये है कि ऐसे दोस्तों को जो परेशानी के शिकार हों और अपनी परेशानी डिस्कस भी ना कर रहे हों, उनकी खुददारी को मजरूह किए बगैर उन्हें कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं वो अपनी परेशानी से बाहर निकल सके। पहली बड़ी चीज़ तो ये है कि कोई हर्ज नहीं है कि आप एक आध मर्तबा बहुत ही नरमी के साथ उनसे रुजू करें, सबके सामने में नहीं, अकेले में। कहना देखो यार, अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो चलो ठीक है, मैं आगे बात ही नहीं करता। अगर तुम्हारे ख्याल में इतने अरसे के ताल्लुकात के बाद भी मैं तुम्हारा दोस्त या हमख्वार नहीं हूँ, तो ठीक है, तुम मुझसे शेयर ना करो, मुझे भी अपनी औकात मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हूँ। अगर तुम खुल के बात ना भी करो तो कुछ थोड़ा सा मुझे इशारों में बता दो ताकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ। मुझे तुम्हारी ये बातें अजीब लगती हैं। मेरी जगह कोई और होता तो बाहर बैठ के चुगलियाँ कर रहा होता, मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे अकेले बात कर रहा हूँ। तो अगर आप नर्म लहजे में से रुजू करेंगे तो मुमकिन है कुछ के अंदर से कुछ वो आप पे ट्रस्ट करें और कोई बातें वो आपसे शेयर कर ले। एक सबसे दूसरी अहम बात ये होती है कि देखिए, पैसा हर चीज़ नहीं है। इस दौर में सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। जिसको देखो, जिससे पूछो, समझे कम समझाए बहुत। हर आदमी यहाँ पे नासेह बना होता है, नसीहतें करनी शुरू करता है, लेकिन दूसरों को वक्त देता है। तो दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को अपना वक्त दीजिए, उन्हें बोलने दें, उन्हें दिल की भड़ास निकालने दें और आखिर में कहें कि यार मैं ये 4 चीज़ें समझाऊँ, मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा अहम ये है, और ये बाकर ये 2 अगर हो जाएंगी तो बाकी तो इतनी अहम नहीं हो तो टैकल हो जाएंगी। इस पे मेरा इरादा ये, मेरी राय ये होगी, वगैरह वगैरह। तीसरी अहम चीज़ ये है कि आप उनका कंटिन्यूस मुशाहिदा भी करते रहें। ये नहीं एक दफ़ा राय कायम कर ली तो राय कायम कर ली, कि जैसा आपने इनके बारे में सोचा था, तो क्या इनिशियल सिटिंग के बाद इनके रवैये में कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है या मज़ीद मनफी तब्दीली आ रही है। ये मुसलसल मुशाहिदा करना, ये उनको परेशानियों से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर वो परेशान हैं तो उनकी परेशानी की वजह से आप भी कितने परेशान हैं। उनको अपनी तशवीश तो बताएं कि यार मैं अपने पेरेंट्स पे तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ प्रॉपर्ली, मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ लगा रहता है और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि तुम पर मैंने हमेशा ट्रस्ट किया, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की। अब अगर तुम इस कैफियत में रहोगे तो फिर मुझे संभालने वाला कौन होगा अगर मैं इस कैफियत में आ गया। इस किस्म का उसको तसल्ली दें। पांचवी चीज़ है उसकी अमली मदद करें, जिस हद तक आपके साथ मुमकिन है आप उसके साथ उस पीरियड में थोड़ा थोड़ा उसका ताउन करें, उसके काम को शेयर करें, उसको प्यार से समझाएं और जहां मुमकिन है उसको सबके सामने रिडिक्यूल ना करें, बल्कि आप उसकी अमली तौर पर मदद करें। छठी चीज़ ये है कि आप जो उसकी जगह है, जो उसका मुकाम है, उसका एहतराम ज़रूर करें। अगर एक आदमी परेशान है और आप उसके रवैये में तब्दीली देख रहे हैं तो ये मत भूलें कि वो एक अच्छा इंसान था और अच्छा इंसान बन जाएगा। सिर्फ तंज न करें, सिर्फ उसको ज़लील न करें सबके सामने, बल्कि उसको पहले जैसी रिस्पेक्ट दें, उसका पहले जैसे एहतराम करें। और सातवीं चीज़ ये भी है कि आप उसकी पेशा और मामलात में अगर कभी कोई चीज़ अच्छी करे तो उसकी
حوصلہ افزائی کرے ایسی کہ اس کا دل بڑھ سکے. وہ کام کر کے لایا ہے، اور جو گندگی کی مکھی ہے گندگی بیٹھتی ہے. آپ نے 2 اسپیلنگ کی مسٹیک دیکھی اور اس کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے. نہیں، اس نے اتنی محنت کی، ڈرافٹ تیار کیا، ایسے نقطے لے کر آیا. تھوڑی بہت گرامیٹیکل مسٹیک اگر ہے بھی تو کہ یار یہ تمہارا بڑا پیارا لیٹر تھا، یہ تھوڑا سا آئندہ خیال کرنا، یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی ہے. وہ اس کا کوئی تھوڑا سا اعتماد تو بحال ہو اپنے اوپر. وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے ہم اور کیا کریں گے یہ. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ اپنی حمایت کا اسے احساس دلائیں کہ دفتر میں احباب یا خاندان میں جب کوئی لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں، آپ سے اچھا جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہوتی ہے پریشانیاں، آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، میرے ساتھ ہو سکتی ہے، اور بہت ساری پریشانیاں آدمی گھر کی شیئر بھی نہیں کرتا ہے. سچی بات ہے، آج کل تو ایسے معاملات بھی بعض ہیں سوشل میڈیا کے بعد بلیک میلنگ کے، کہ آدمی چاہے بھی تو نہیں شیئر کر سکتا کہ میں بلیک میل ہو رہا ہوں. تو لیکن اسے یہ احساس دو کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے. یہ احساس کافی ہوگا اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. 9ویں چیز یہ ہے کہ تھوڑے سے اس کی پیروی بھی کریں، اور جو یہ دیکھتے رہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کن میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. زیادہ منفی لوگوں میں تو نہیں اٹھ بیٹھ رہا، کیونکہ جو صحبت اس کی ایسے لوگوں میں ہوگی ہے جو منفی ہی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس کو مزید خراب کریں گے. اور تو اس کے کاموں پر نظر رکھیں. اور سب سے اہم بات کہ آپ نے رازداری کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے. جیسے دیکھیں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کبھی کسی کو کوئی چیز بتائے گا نہیں. اسی طریقے سے اگر دوست کے کچھ راز آپ کو معلوم ہو جائیں تو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کی سگی بہن کا راز آپ کے پاس ہے جو آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.